جو شخص اذا جاء نصر اللہ پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد 21 دفعہ، ظہر کی نماز کے بعد 22 دفعہ، عصر کی نماز کے بعد 23 دفعہ، مغرب کی نماز کے بعد 24 دفعہ، عشاء کی نماز کے بعد 25 دفعہ، رزق کے دروازے، وسعت کے دروازے، فوجوں کی فوجیں ایسے داخل ہوتی ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں جن سے ہم نے دل لگانا ہے، قرآن سے پیار کرنا ہے، قرآن سے عشق کرنا ہے اور قرآن سے محبت کرنی ہے۔ کیوں قرآن میرے رب کا کلام ہے اور اللہ کی محبت اس میں ہے اور اللہ اس میں ہے۔ قرآن میں اللہ ملتا ہے، قرآن میں اس کا حبیب ملتا ہے، قرآن میں صالحین ملتے ہیں۔ اس سے پیار کرنے والے کے ساتھ اللہ پیار کرے گا اور جس کے ساتھ اللہ پیار کرے گا کائنات کا سکون اللہ اسے پہلے دے گا۔ غور سے سننا، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے سب سے پہلی جو چیز اس سے چھینتا ہے چین چھینتا ہے، جب اللہ جس سے راضی ہوتا ہے سب سے پہلی جو چیز ملتی ہے چین ملتا ہے۔ وہ یہ بے شمار لوگ آگے کہتے ہیں آپ سے وظیفہ لیا تھا مسئلہ حل نہیں ہوا، میں نے کہا کچھ ملا تھا چین ملا، میں کہا راضی ہو گیا۔ سب سے پہلی جو چیز ملتی ہے کیا ملتا ہے؟ چین ملتا ہے۔ بے شمار لوگ کہتے ہیں جی آپ سے وظیفہ لیا تھا، بظاہر کوئی حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں لیکن اتنے بہتر نہیں ہوئے، ایک سکون ہے، ایک تسلی ہے، ایک اندر ایک احساس ہے ہوتا ہے، بولو یا نہیں ہوتا؟ میں کہہ رہا ہوں ہوتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، سورت اذا جاء، سورت نصر 21 بار فجر کی نماز کے بعد۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نماز قضا ہو گئی ہے کوشش کے باوجود بھی تو قضا کے ساتھ پڑھ لے، عمل نہ چھوڑے۔ انوکھا عمل ہے، انوکھا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی جا رہے تھے، آقا نے فرمایا مفہوم ہے اس شخص کا عرش والوں کے ہاں اتنا تعارف ہے نہیں۔ جبریل بیٹھے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کا مفہوم ہے عرش میں اتنی پہچان ہے جتنی فرش پہ بھی نہیں ہے۔ میں اپنے لفظوں میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، یعنی عرش والے اس کو بہت زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کس عمل کی وجہ سے؟ فرمایا یہ سورت اخلاص، سورت قل هو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کو کثرت سے پڑھتا ہے۔ اس کا تعارف دنیا والوں کے ہاں اتنا نہیں ہے جتنا عرش والوں کے ہاں اتنا ہے۔ عرش میں اس کا تعارف بہت زیادہ ہے، اس کی بنیاد سورت اخلاص۔ آج کے فتنوں کے دور میں، حسد کے دور میں، ان 5 صورتوں اور 6 بسم اللہ کی اشد ترین ضرورت ہے، اشد ترین ضرورت ہے۔ جب وعدہ ہے کہ تیری حفاظت ہو جائے گی، اللہ تیری مدد کرے گا، اور آقا نے فرمایا کہ جا تو پڑھ، اور اس صحابی نے عرض کیا کہ میں نے پڑھا اور میری سفر میں اللہ نے وہ کفالت کی، میری مدد کی، اور مدد ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ سفر اور پردیسی کے لیے یہ عمل ہے پردیسی کے لیے، یہ عمل ہے پردیسی کے لیے، اور ان سب پردیسیوں کے لیے جو اس زندگی میں پردیس کا سفر کر رہے ہیں۔ گھر سے نکلنے کے بعد تو پردیسی ہے اور گھر میں آیا تب بھی پردیسی ہے، تب بھی پردیسی۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، اس سے کہنے لگے کوئی امیر بننے کا نسخہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی گیس کا نسخہ مانگتا ہوگا، کوئی بازی کا مانگتا ہوگا، کوئی پیٹ کے درد کا، کوئی کمر کے درد کا، کوئی ٹانگ کے درد کا۔ میں امیر ہونے کا نسخہ مانگتا ہوں، ہے؟ میں کہاں ہے بتاؤں آپ کو؟ اور میں کہا بچے جی دیر کس چیز کی، جلدی بتا۔ امیر ہونے کا نسخہ ہے
اور بے شمار ہوئے ہیں میرے سامنے سچ بتاؤں، جو ابھی میں بتانے لگا ہوں نا امیر ہونے کا نسخہ، یہ میں آپ کو داستان نہیں بیان کر رہا، حقیقت ہے۔ میں ایک شہر میں گیا، وہاں 7 مارکیٹ تھی زرگروں کی، سناروں کی۔ مارکیٹ والوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ مارکیٹ میں ہیں، ہمارے لیے تھوڑا سا دست ہو جائے، تھوڑا سا کچھ دعا ہو جائے، اگر آپ کریں تو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ایک دکان تھی کسی صاحب کی، بڑی کارنر کی، اکٹھا کر لیا۔ میں نے تھوڑی سی بات کی، اس کے بعد میں نے یہ وظیفہ عرض کیا، میں نے کہا جو بندہ اگر چاہتا ہی ہے کہ اللہ اس کے رزق میں وسعت دے، آپ کو مالدار ہونے کا نسخہ ہی بتاتا ہوں، وہ بھی ایک بہترین چھوٹا سا عمل ہے، لمبا چوڑا عمل نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی بندہ 21 دفعہ فجر کی نماز کے بعد، 22 دفعہ ظہر کی نماز کے بعد، 23 بار عصر کی نماز کے بعد، 24 بار مغرب کی نماز کے بعد، اور 25 بار عشاء کی نماز کے بعد جو بندہ پڑھے، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 ہو ولا کر 3 بار درود شریف، اللہ رزق میں وسعت دے، اللہ برکتوں کے دروازے کھولے، اللہ عافیتوں کے دروازے کھولے۔ کیوں؟ سورت نصر اذا جاء میں استغفار ہے۔ کیسے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ۔ سورت اذا جاء میں توبہ بھی ہے، استغفار بھی ہے، اور استغفار اور توبہ کی میں آپ کو اکثر وضاحت عرض کیا کرتا ہوں۔ وضاحت یہ ہے کہ استغفار اس چیز کو کہتے ہیں کہ معاف کر دے، اور توبہ کہتے ہیں آئندہ نہیں کروں گا۔ استغفار کہتے ہیں اور توبہ آئندہ نہیں کرو۔ اور جب امت استغفار اور توبہ پہ آ جائے گی نا، اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت بن جائے گی جو گری ہوئی حیثیت۔ اشتہاری بیٹا ہو نا، اشتہاری بیٹا، باپ نے اس کا اشتہار دے دیا ہو اخبار کے اندر، آنکھ نامہ کہ آج کے بعد اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہی بیٹا پاؤں پڑ جائے اور کوئی ہیلا کر کے منا لے اور کسی انداز سے باپ کو راضی کر لے، تو وہی اشتہاری بیٹا پھر ایک وقت آتا ہے ساری جائیداد کا مالک ہوتا ہے۔ فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، میرے بندے آ میری تعریف کر، فسبح بحمد، مسبحات وہ صورتیں جن کے نام سے یسبح ہو، مسبحات قرآنی ہیں جن صورتوں سے پہلے یہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں میرے بندے آ میری تعریف کر، میرا نام لے، میرے گیت گا، تجھے کیا دوں گا؟ رنگ دوں گا، اور ساتھ ذرا استغفار بھی کر، توبہ کی کر۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ، آجا توبہ قبول کر لینے والا ہوں، بہت جلد سینے سے لگا لوں گا اور تیرے پچھلے سارے معاف کر دوں گا۔ اماں دیر سے مانے، ابا دیر سے مانے، بیوی دیر سے مانے، بیٹا دیر سے مانے، مرشد دیر سے مانے، محسن دیر سے مانے، وہ یوں جا اور یوں مان جائے۔ یہ ہے کریم، انہ کان توابا۔ میں وہ بتا کے وظیفہ چلایا، کچھ عرصے کے بعد ایک صاحب مجھے ملے، مجھے پتہ نہیں اس مجمع میں تھے، اچھا خاصے لوگ تھے، ساری مارکیٹ جمع تھی تقریباً۔ مجھے کہنے لگا جی میں آپ کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرنا ہے، ایسے ہاتھ ملا کے نا، مجھے آپ کا شکریہ۔ میں نے کس چیز کا شکریہ؟ کہنے لگے آپ نے مجھے جو وظیفہ بتایا تھا نا، بس اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہونا، میں آپ کو بتاؤں میرے حال کیا تھا، اب حال کیا ہے۔ میں جا رہا تھا اس وقت کہیں، میں نے کہا ہاں چلتے نا، دیکھو میں فلاں جگہ جاؤں گا، وہاں سواری کھڑی ہے، میں نے وہاں بیٹھنا ہے، اب وہاں تک اپنی کہانی پوری کر لیں، داستان انہیں میں پوری کر لوں گا۔ کہنے لگا تنگ دستی تھی اور میں ملاوٹ کرتا تھا، اور میں نے کچھ اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھا تو احساس ہوا اپنی نسلوں کو کیا رزق کھلا رہا ہوں، کاٹ کے نام پہ، اور کس نام پہ؟ زرگر ہوتے ہیں نا، کاٹ فلاں کچھ نام ہوتے ہیں، پالش، مزدوری،
اس سبجیکٹ پہ آپ زرگر فیملی سے ہیں، پالش مزدوری جو بھی ہے، اللہ کا میں نے اللہ سے کہا، کہتا رہتا تھا کبھی اللہ سے، میرا مولا کبھی وہ وقت بھی آئے گا میری نسلیں حلال کھائیں گی، مولا تو جانتا ہے میں نہیں کھلانا چاہتا، مولا میں بے بس ہوں، لیکن تو نہیں ہے نا۔ کہنے لگے میں اللہ سے ایسی باتیں کرتا رہتا تھا، ایسی باتیں کرتا رہتا تھا۔ آپ نے وظیفہ بتا دیا اور کہنے لگے میں آپ کا وظیفہ جب سنا نا مجھے سورت اذا جاء تھوڑی سی آتی تھی، زیادہ نہیں آتی تھی بس ایسے۔ میں نے کہا وہ سامنے سواری کھڑی ہے، کوئی فائدے بتا دے، وہ زرگر والی بات یاد آ رہی ہے بتا دے۔ کہنے لگا کچھ نہیں تھا، میں نے سوچا تھا کہ میں بھی کوئی حلال کھاؤں گا، بس یہ پڑھنا شروع کر دیا، بیوی کو کہا وہ بھی پڑھ، کہنے لگا دو میرے بیٹے ہیں جوان ہیں ان کو کہا، بیٹی کو کہا وہ جوان ہے اس کو پڑھ، سب نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کبھی کوتاہی کسی کی ہو جاتی تھی اس کو کہتے تھے قضا کر لیں، پڑھتے رہے، کچھ 4 5 6 7 مہینے پڑھتے رہے، پڑھتے کہنے لگے اچانک میرے ساتھ جو اس کا پہلا جھٹکا لگا وہ کسی اللہ نے اور شکل میں لگایا۔ عجیب۔ سنو ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ والو سنو، جب دینے پہ آتا ہے مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، اب لینے پہ آتا ہے سونے کو مٹی بنا دیتا ہے۔ اللہم لا مانعو، اے مولا جس سے تم منع کر لے اس کو کچھ دے نہیں سکتا، اور جس کو تو دینا چاہے اس کو لے نہیں سکتا۔ اس کا عاشقانہ ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ لگا پہلا جھٹکا جو مجھے لگا نا وہ یہ لگا، میری ساتھ وہ کہتے میرا نیارا بھی تھا، وہ سونے کو ڈھلوانے کے لیے کٹھاری میں ڈالتے ہیں، مٹی کا ایک برتن ہوتا ہے اسے کٹھاری کہتے ہیں، مٹی کا ایک پکا ہوا چھوٹا سا برتن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس میں سونا ڈالتے ہیں، پھر وہ جو اس میں سونا کوئی ذرہ ایک لگ جاتا ہے تو وہ بھی علیحدہ رکھتے ہیں۔ وہاں کی مٹی بھی بکتی ہے، زرگر کی مٹی بھی بکتی ہے، اس کی دھول بھی بکتی ہے، اس کی خاک بھی بکتی ہے، ارے ان خاک میں بھی سونے کے ذرے ہوتے ہیں۔ کہنے لگا پہلا جو مجھے جھٹکا لگا نا اس صورت کا فائدہ، ایک بندہ آیا، ان زرگروں کے پاس نا بیپاری آتے ہیں مٹی لینے والے، ریٹ لگاتے ہیں، مٹی کو ایسے ہاتھ میں رکھتے ہیں، ایسے ایک پل میں پتہ کر لیتے ہیں اس میں مٹی میں کتنے ذرے سونے کے، کتنے بڑے کاریگر لوگ ہوتے ہیں۔ کہنے لگا آیا، ہاں بھی مال ہے، انہوں نے یہ پڑا ہوا ہے، چھوٹا سا کام، وہ لمبا چوڑا کام نہیں۔ کہنے لگے ساتھ میں سونا بھی بناتا تھا، ساتھ مزدوری بھی کرتا تھا، نیاری کی مزدوری، سونے کو ڈھالنے صاف کرنے کے لیے یہ مزدوری بھی کرتا تھا۔ ہاں جی مال ہے، انہوں نے کہا ہاں یہ بڑا ہے۔ اس نے کہا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ جو کھٹالیاں پڑی ہیں ٹوٹی ہوئی، انہوں نے یہ بھی اس میں شامل ہے، دیکھ لو اس کا لگا لو جو لگانا ہے۔ کہنے لگے اس نے مجھے مال پیسے لگائے، میں نے کہا نہیں، میں نے بے ساختہ ڈبل پیسے مانگ لیے، میں اتنے لوں گا۔ کہنے لگا وہ کہنا نہیں اتنے زیادہ ہیں، گیا اور واپس آ گیا، کہنے لگا یہ لے چل دے۔ میں حیران پریشان، میرے مطابق وہ پیسے میں نے زیادہ مانگے تھے، میرا بھی تجربہ تھا، اور وہ اتنی مٹی کے پیسے اور اس ذروں کے پیسے جتنے بھی ہوں گے نہیں بنتے تھے۔ کہنے لگا مال دے جلدی کا، یہ پیسے ہیں۔ پہلا جو مجھے کہنے لگے جھٹکا لگا نا، کوئی جھٹکا اوپر لے جاتا ہے کوئی نیچے لے جاتا ہے، ہاں اپس اینڈ ڈاؤن، یہ تجارت کا حصہ ہے۔ ایسا جھٹکا لگا پہلی دفعہ، اور میں نے نوٹ جیب میں ڈالے، نقد ہو سواد ہو ادھار ہو فساد ہو، نقد معاملہ ہوا۔ آج مجھے ایک صاحب کہنے لگے ابا جی کہتے ہیں گاڑی کا ماڈل بدل دیں، میں کہا دیکھ مجھے تجمل شمسی صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہیں شمسی اور کھتری ہیں شیخ، اور کھتری جو ہوتا ہے وہ بنیے سے بھی نیچے ہوتا ہے، تیرا ابا چاہتا تو پلاٹ لے لیتا، تیرا ابا گاڑی لے لیتا ہے ماڈل بدلتا ہے، ابے کو جا کے کہے تجمل صاحب نے یہ کہا تھا کہ کھتری ہو تم گاڑی کے ماڈل بدلتے ہو، پلاٹ لے لو۔ پہلا یہ لگا، اور میں نے جب نوٹ دیکھے نقد ہو سواد ہو ادھار ہو فساد ہو،
وہ میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو دیکھا, ایک عجیب چیز بنی ہوئی تھی. ایک بندہ ایسے نوٹ گن رہا ہے, مونچھیں ایسے اوپر ہیں, ادھر دیکھا ادھار دی ہوئی, مونچھیں نیچے ہو گئی, چوہے اس طرح بھاگ رہے ہیں اس کی تجوری کے اندر. عجیب و غریب کہ ادھار دینے کا حال یہ ہوگا, پہلے مونچھیں اوپر ہیں پھر مونچھیں نیچے ہیں. اور کہ مجھے احساس ہوا کہ مولا تیری مدد ہے, یہ سورت اذا جاء کے ساتھ تیری مدد ہے. اللہ کی مدد کے وعدے ہیں نا. اذا جاء نصر اللہ, نصر اللہ کے کیا معنی؟ اللہ کی مدد. جب اللہ کی مدد آتی ہے, اذا جاء نصر اللہ, جب اللہ کی مدد آتی ہے, اور یاد رکھنا اللہ کی مدد قیامت تک آتی رہے گی. اللہ کی مدد دور نبوت تک محدود نہیں تھی, غور سے سمجھنا, اور مجھ سے وہ دولت کا نسخہ بھی آج لے کے جانا. اللہ کی مدد قیامت تک آتی رہے گی, قیامت تک آتی رہے گی, اور قیامت تک ملتی رہے گی. اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے, اور کہا میرا یقین بڑھا, اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا, سارے گھر والے پڑھتے رہے, اور کہا کہ اللہ کا فضل ہے. آج میں اگر لکھتا ہوں کہ میں کچھ اس کے اندر کمی بیشی نہیں کرتا, یا 2 نمبری نہیں کرتا, یا نہیں کرتا, تو میں سچ کہتا ہوں. کیوں؟ رب نے مجھے حلال کی راہیں وہ اتنی کر دی ہیں کہ اب مجھے حرام کے راستوں کی سوچنے کی بھی ضرورت نہیں رہی. اللہ مغفرنی بحلالک عن حرامک, مولا میری حلال سے ایسی کفایت کر مجھے حرام میرے ساتھ قریب بھی نہ آئے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ, مولا اپنے فضل سے ایسا غنی کر دے مجھے کسی غیر کی ضرورت ہی نہ پڑے. جب دینے پہ آتا ہے اس کی مٹی کو سونا بنا دیتا ہے, سونا بنا دیتا ہے. ان 5 صورتوں کا اہتمام کریں, اپنی زندگی میں روز پڑھیں, صبح شام پڑھیں. زندگی سفر ہے, ہر سفر میں ضرور پڑھیں, لیکن اس زندگی کے سفر میں بھی پڑھا کریں. انوکھا راز ہے, انوکھا نظام ہے ان صورتوں کے اندر. پچھلے درس میں نے سورۃ الکافرون کو عرض کیا تھا, آج کے درس میں سورۃ اذا جاء عرض کر رہا ہوں. سورۃ نصر اللہ کی مدد ہے, انوکھی مدد. کیوں؟ اس کے اندر توبہ بھی ہے, استغفار بھی ہے. اور اگلی اور بات عجیب ہے اس کے, اب آخر میں ڈوبے ذرا. انہو کان توابا سے مراد یہ ہے کہ تسلی ہے, آجا میری مدد ہے, استغفار کر لے, انشاءاللہ میں تیری توبہ قبول کر لوں گا. ایک ہے نا جتنے بھی لوگوں نے کاغذات جمع کرائے, آج آخری تاریخ تھی, کہنے لگا جی حج والوں کی بینک میں. ایک یہ ہے کہ جتنے بھی کراؤ گے سب کا قرآن نکل آئے گا, ایک لاجواب ایک بہترین انداز ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ پتہ نہیں نکلے یا نہ نکلے. یہاں عجیب اللہ نے وعدہ کیا ہے, جو بھی آئے گا کرے گا استغفار اور میرے ساتھ دوستی, اور پچھلے سارے سیاہ زندگی کے توبہ کر لے گا, اور حق والوں کے حق دے گا, اور میرے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لے گا, ایک پل میں توبہ قبول کر لوں گا. اللہ نے لکھ کے لگا دیا ہے کہ جو بھی آئے گا سب کا قرآن نکل آئے گا. ہاں, یہ اللہ کے وعدے چانس پہ نہیں ہوتے. کچھ نظام چانس پہ ہیں, لیکن سورت اذا جاء کے ساتھ چانس نہیں ہے. سمجھ گئے؟ سورت نصر کے ساتھ چانس نہیں. چانس پہ ہو گیا تو ہو گیا, نہ ہوا تو نہ ہوا, چانس نہیں ہے. بلکہ جو آیا سو ملا. میرے اللہ کے وعدے چانس پہ نہیں ہیں. یہاں لگانے والے کو ملے گا, اور واقعی ملے گا. ملے گا, میں کہتا ہوں ملے گا نہیں, ملتا ہے, ملا ہے. یہ ملے گا بھی لفظ پھر چانس پہ چلا جاتا ہے. اللہ کے ساتھ پیار کر کے دیکھ, 2 قدم ٹوٹے اٹھا کے دیکھ, زندگی کے راہوں میں چل کے دیکھ. رب کعبہ کی قسم دیتا ہے, کریم ہے, کریم ہے, دیتا ہے, کریم ہے. اور ایسا دیتا ہے کہ تو دیتوں کو پھر دیتا ہے, اور ایسا دیتا ہے کہ تجھے دینے کے قابل بناتا ہے, منگنے کے قابل نہیں بناتا. سنیں یہ بات, پھر سنیں, ایسا دیتا ہے کہ تجھے دینے کے قابل بنا دیتا ہے. تو دے. ایک وقت ہوتا ہے, میرے سامنے کئی خاندان ایسے ہیں, اللہ 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 اللہ,
ایک صاحب کا میرے پاس خط پڑا ہے، 7 بچے ہیں، خط پڑا ہوا ہے، 7 بچے ہیں، صبح پتہ نہیں کتنے 3 روپے کے پاپے لاتا ہوں، اتنے کا دودھ لاتا ہوں، بچے کھا لیتے ہیں، کبھی رات کی باسی روٹی پڑی ہوتی میں کھا لیتا ہوں، ایک کمرہ ہے، ٹیڑھا ہو کے سوتا ہوں، پاؤں سیدھے نہیں کر سکتا، کمر میں درد ہے۔ پر مجھے یاد ہے یہ خط میں نے درس میں پڑھ کے سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، فسانہ غم مجھے یاد ہے۔ یہ پچھلے میرے درسوں میں اس کا ریکارڈ ہوگا، مجھے یاد ہے یہ خط میں نے درس میں پڑھ کے سنایا تھا، کئی سال پرانی بات ہے۔ کسی کو یاد آ رہا زبردستی ہاتھ کھڑا نہ کرنا۔ ایک سامنے مجھے ایسے ہاتھ ملنے لگے، ایسے میں گیا نا، مجھے پیچھے سے دبانے لگے، میں کہا بھائی ٹھہر جا، چپ کر کے بیٹھ جا۔ ایک میرا پاؤں دبانے لگے، ایک جوتی اٹھا کے بغل میں رکھا، میں کہ ٹھہر جا ٹھہر جا۔ بعد میں مجھے کہنے لگے حضور یہاں ہمارے کچھ لوگ تھے آپ کو نہیں مانتے تھے، میں نے کہا یہ منوانے کا انداز، کہنے لگے پیر صاحب ہمارے پاس آرام تو ایسے کرتے ہیں، میں نے کہا میں پیر ہو ہی نہیں، بغیر پروٹوکول کے، پروٹوکول فری پیر، کوشش کرتا ہوں، دعویٰ نہیں کرتا، پھر بھی لوگ کوئی اگر میری چاہت کے بغیر مجھے پروٹوکول دے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ خود لے رہا ہے۔ کیا بات عرض کر رہا تھا آپ بتائیں؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی کس نے؟ کمر میں درد ہے۔ آج وہی بندہ آج ہے، ایک شہر میں رہتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے انشاءاللہ، میں ممبر پہ بیٹھ کے سچ عرض کر رہا ہوں، وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ غربت اور انتہائی تنگ دستی کی زندگی تھی، اور انتہائی تنگ دستی کی زندگی بھی ایسی تھی کہ بس آپ پوچھیں نا، سخی ایسا ہے 8 سال بچہ، میں نے سختی لگائی، میں نے کہا بس اب 8 ہو گئے ہیں۔ آپ سمجھ نہیں سکتے، جب مولا دینے پہ آتا ہے، کریم دینے پہ آتا ہے، لکھ پال لجپال داتا دینے پہ آتا ہے، پھر مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، اور یہ غیر مشروط عمل صورت اذا جاء میں ہے۔ آؤ میری نصرت کو پاؤ، میری مدد کو پاؤ، اذا جاء نصر اللہ، آ گئی اللہ کی مدد، آ گئی ابھی آئی، آ گئی، آ جا میرے بندے، میری حمد کر، مجھ سے باتیں کر، میری تعریف کر، سجدوں کے ذریعے، رکوع کے ذریعے، قیام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، نظروں کے ذریعے، بولوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، قدموں سے چل کے میری حمد کر۔ حمد قدم بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی کرتے ہیں، پاؤں بھی کرتے ہیں، حمد کر، کر حمد، میری حمد کر، پھر دیکھ میری مدد کو اپنی آنکھوں سے، میری حمد کر، اپنی آنکھوں سے میری مدد دے، اپنی آنکھوں سے دیکھ ہوتا کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ، اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ اب بتاؤں دولت کا نسخہ، وہ یہی ہے، سورت اذا جاء، سورت نصر ایک عبادت ہے، ایک تلاوت ہے، ایک غیر مشروط مدد ہے، ایک اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ سورت نصر دولت مند ہونے کا راز ہے، سورت نصر برکتوں کے دروازے کھلوانے کی ایک اللہ کی مدد اور نصرت ہے، سورت نصر۔
یقین جانے جو اذا جاء نصر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا اور یقین سے پڑھتا ہے، سچ پوچھئے وہ اللہ کی مدد کو سامنے پاتا ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اس صورت کے اندر اس امت کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس امت کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہے، اور قیامت تک وہ مدد جو اللہ جل شانہ کی ہے نا وہ ساتھ اللہ نے جوڑی ہے استغفار کے اور توبہ کے۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اب اس کی میں چابی دے رہا ہوں، اس عمل کی چابی دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا بعض اوقات عمل ہوتا ہے اس کی چابی کہیں اور ہوتی ہے۔ اس پوری صورت کے اندر اللہ پاک کی محبت کے وعدے ہیں، اور آخر میں جو راز و نیاز اللہ نے بندوں کو جو کوڈ ورڈ دیے نا وہ ہے استغفار اور توبہ۔ اس لیے اس صورت پڑھنے سے پہلے 3 بار اگر استغفار کر لیا جائے، یہ میں اہل اللہ کے مشاہدات سے عرض کر رہا ہوں، اہل اللہ کے مشاہدات، اہل معرفت کے مشاہدات، اللہ والوں کے مشاہدات، اور اس میں کچھ تھوڑا میرا بھی مشاہدہ ہے، عرض کر رہا ہوں اگر اس صورت کے عمل سے پہلے 3 دفعہ استغفار کر لیں، چاہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ العظیم یا استغفر اللہ الذی لا الہ، یہ پورا اگر 3 دفعہ پہلے استغفار کر لیں اور 3 بار بعد میں کر لیں، پہلے نہ بھی کریں لیکن بعد میں ضرور کریں، اور اللہ سے کہیں مولا میں توبہ بھی کرتا ہوں استغفار بھی کرتا ہوں، اللہ اس صورت کے جتنے بھی وعدے ہیں مجھے پورے عطا فرما، جتنے بھی وعدے ہیں پورے عطا فرما مولا، جن گناہوں کی وجہ سے تیری مدد رک جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے تیری مدد رک جاتی ہے، تیری نصرت رک جاتی ہے، تیرے وعدے کم ہو جاتے ہیں، مولا ان گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہوں استغفار بھی کرتا ہوں، تو خود تو کہتا ہے آؤ میرے پاس توبہ کرو استغفار کرو، تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا تمہارے استغفار کو بھی قبول کروں گا، مولا میں استغفار بھی کر رہا ہوں۔ 3 بار کہہ لیا کریں، اس 3 بار کے کہنے سے آپ توبہ کرنے والوں میں استغفار کرنے والوں میں شامل ہوں گے، اور 3 بار کہہ کے زبان سے دل میں یہ کیفیت ہو اللہ میں توبہ بھی کرتا ہوں استغفار بھی کرتا ہوں، اس پہ دیکھیں اللہ کی مدد ایک دم اترتی ہے، ایک دم اترتی ہے۔ یہ ہے چھوٹا سا راز لیکن رازوں میں سے راز ہے، اور اس صورت کے ساتھ اگر یہ کر لیں انوکھا نظام ہے۔